الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 53 تک چون آپ حضرات کے سامنے تلاوت ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور ان لوگوں نے قسمیں کھائی اللہ کی جہد ایمانہم، پختہ قسمیں، مضبوط قسمیں، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، البتہ اگر آپ ان کو حکم دیں جہاد کا، لا يخرجون، البتہ ضرور یہ لوگ نکلیں گے، قل لا تقسموا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے تم لوگ قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، دستور کے مطابق اطاعت ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیر بما تعملون، خبردار ہے اس کارروائی سے جو تم لوگ کرتے ہیں، قل اطیعوا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اطاعت کرو تم اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم لوگوں نے روگردانی کی، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ،
بس پختہ بات ہے رسول پر وہ ہے جو اس پر ذمہ داری ڈالی گئی، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا، وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم اطاعت کرو گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تہتدوا، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، وما علی الرسول، اور نہیں ہے رسول کے ذمے الا البلاغ المبین، مگر واضح طور پر پہنچا دینا۔ گزشتہ سبق میں ایمان والوں کا تذکرہ ہوا کہ ایمان والوں کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی جاتی تو تاکہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، تو وہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور جس شخص نے اطاعت کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالی سے ڈرتا رہا اور گناہوں سے بچتا رہا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، سو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ ساری تفسیر آپ گزشتہ سبق میں سن چکے۔ آج کے سبق میں جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی، ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے منافقوں کا تذکرہ فرمایا کہ منافقین سے جب کوئی بات کہی جاتی، خاص طور پر اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تو یہ لوگ مضبوط پختہ قسم کی قسمیں کھاتے اور جب جانے کا موقع ہوتا تو پیچھے ہٹ جاتے، اپنی بات میں قسموں میں جھوٹے ہو جاتے۔ تو منافقین بات کرنے میں، دوسرے کو یقین دہانی کرانے میں، زبان کا، میٹھی میٹھی زبان کا بڑی ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ استعمال کرنے کے بڑے ہی ماہر قسم کے یہ لوگ تھے کہ دوسرے بندے کو فوراً ہی اپنے اعتماد میں لے لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی طرح کا کچھ واقعہ پیش آیا سن 6 ہجری میں، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق سے واپسی تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں ایک مہاجر اور ایک انصاری کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ مہاجر نے کوئی چیز انصاری صحابی کے سر پر مار ڈالی، جس سے ان کا سر زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ تو اپنے انصاری لوگوں کو بلایا اور یہ نعرہ لگایا، یا للانصاری، اے انصاریوں آؤ اور میری مدد کو پہنچو، مجھے مہاجر نے میرا سر زخمی کر دیا۔ جب یہ کیفیت انصاری کی مہاجر نے دیکھی تو مہاجر نے بھی نعرہ لگا دیا، یا للمہاجرون، اے مہاجروں آؤ اور میری مدد کو پہنچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو جہالت کے نعرہ لگانے کی طرح ہے، یہ نعرہ لگانا، اور یہ نعرہ بدبودار نعرہ ہے جو یہ لوگ لگا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو اسی دوران جب خیمے لگے اور قافلے رکے تو رات کے وقت، چونکہ اس قافلے میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی تھا، یہ اپنے منافقوں کے ساتھ ایک خیمے میں موجود اور مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ہی گھٹیا قسم کی باتیں کرنے لگا۔ اب رات کی تاریکی تھی، اب انہیں تو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے خیمے کے پاس کسی اور مسلمان کا خیمہ ہے اور وہ جاگ رہا ہے کہ وہ ہماری باتیں سن بھی رہا ہوگا۔ تو ان کے خیمے کے قریب ہی جو دوسرا خیمہ تھا، اس خیمے میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ اب یہ جب رات کو سرگوشیاں کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں ان کی باتیں پڑ گئی، اور اس خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بےہودہ قسم کی، بہت ہی گھٹیا قسم کی باتیں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کی کہ جن کو برداشت کرنا کسی مسلمان میں ہمت نہیں۔ جو باتیں انہوں نے کی ان میں ایک بات ان کی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی یہ تھی کہ لا یخرجن العز من الأذل، کہ البتہ ضرور اس آپ کے لیے لفظ کا استعمال کر رہے ہیں، اور ذلت کا لفظ اس وقت نے الایات باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بات